السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب منہ، اسی سے ایک باب، یعنی ما قبل میں ایک باب باندھا تھا شب قدر سے متعلق، تو اسی باب کے تتمہ کے طور پر یہ باب ذکر کیا۔ جب اسی کا ایک حصہ ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے یہاں پر عنوان باب الگ سے ذکر نہیں کیا۔ امام بخاری تو بہت ساری جگہوں پر بابن کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں اور عنوان باب ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ خاص یہی ہوتی ہے کہ بابن کہتے ہیں اور حدیث ذکر کر دی، تو جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس حدیث کا تعلق ما قبل کے باب سے من وجہن ہوتا ہے، اس لیے امام بخاری عام طور سے بخاری میں ایسا کرتے ہیں، بابن کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے تو منہو بھی کہہ دیا ساتھ میں، باب منہو، وہ تو صرف بابن کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ باب منہو، اسی کا ایک باب۔ حدثنا محمود بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن حبیرۃ بن یریمہ عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمود ابن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی وکیع نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں حبیرہ بن یریم سے، عن علی، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوقظ اہلہ، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے تھے فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری عشرہ بڑی برکتوں رحمتوں والا ہے، اس میں شب قدر ہے، اسی کی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس عشرے میں زیادہ اجتہاد فرماتے تھے، کو عمل فرماتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے تاکہ وہ بھی ان برکتوں سے محظوظ ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کانا یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر۔ اب اس میں شب قدر کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ضمناً یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ اخیر میں راتوں میں اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ وہ شب بیداری کرے، عبادتیں کرے، اور اس کی وجہ وہی شب قدر ہے۔ اگرچہ شب قدر کا ذکر نہیں ہے لیکن ضمناً یہ بات سمجھ میں ضرور آ رہی ہے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، کسی طریق سے حسن ہے تو کسی طریق سے صحیح۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن الاسود، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الرحمن ابن زیاد نے، وہ روایت کرتے ہیں حسن ابن عبید اللہ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، عن عائشہ، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے قالت، آپ نے فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں وہ عمل کرتے تھے مالا یجتہد فی غیرہا، جو اس کے غیر میں اجتہاد اور اتنی ریاضت نہیں فرماتے تھے. یعنی سرکار کا عمل اور ریاضت یہ آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں بڑھ جاتا تھا. ورنہ تو سرکار تو کسی وقت بھی رمضان کے علاوہ دیگر ایام میں بھی سرکار عمل بہت زیادہ کرتے تھے، عبادتوں میں لگے رہتے تھے. اس میں مزید ان عبادتوں میں اضافہ ہوتا تھا. اس کی وجہ وہی شب قدر ہے. تو دیکھیے حدیث پاک میں شب قدر کا ذکر نہیں آیا، لیکن بات شب قدر سے، اس لیے اسی باب کا ہی یہ باب تتمہ بن گیا. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب حسن صحیح، یہ حدیث غریب ہے، حسن صحیح بھی ہے، کسی طریق سے غریب بھی ہے جس میں تفرد ہے، اور کسی طریق سے وہ صحیح اور حسن بھی. باب ما جاء فی الصوم فی الشتاء، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو ٹھنڈک کے موسم میں روزہ رکھنے کے تعلق سے آئی ہیں. ٹھنڈک کے موسم میں روزہ رکھنا نہایت آسان ہے، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے نابالغ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹھنڈک کے دنوں میں آرام سے روزہ رکھ لیتے ہیں. اتنا آسان ہے روزہ رکھنا. تو اور فضیلت اور ثواب تو روزے کا وہی ہے جو لمبے دنوں میں ہوتا ہے، گرمی کے دنوں میں ہوتا ہے، جس میں شدت پیاس بھی ہوتی ہے، بھوک کی شدت بھی ہوتی ہے. اس میں جتنا ثواب روزہ ہونے کی حیثیت سے مقرر ہے، وہ ثواب ٹھنڈک کے موسم میں بھی کم نہیں ہوتا ہے. تو فائدہ اتنا ہی ملا اور مشقت جھیلنا نہیں پڑی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کافر کا مال حاصل ہونا 2 طریقے پر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ جہاد میں نکلے، جہاد کیا، کافروں کے ساتھ جہاد کیا اور کافروں پر غالب آئے، اور پھر کافروں کو کھانے پینے کا یا دیگر مال و متاع جو بھی ہاتھ آیا وہ سب مال غنیمت کہلاتا ہے. یہ گرم مال کہلاتا ہے. کیا؟ گرم مال، کیونکہ محنت و مشقت سے حاصل ہوا، یا کہو کہ گرم غنیمت کہلاتا ہے یہ. اور ایک یہ ہے کافروں سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کافر بھاگ کھڑے ہوئے اور مال غنیمت حاصل ہوا. تو یہ ٹھنڈا مال کہلایا، ٹھنڈی غنیمت کہلائی. تو فائدہ تو وہی ملا اس میں بھی جس میں کچھ مشقت جھیلنا نہیں پڑی. اس لیے حدیث پاک میں ٹھنڈک کے موسم کے روزوں کو ٹھنڈی غنیمت قرار دیا گیا کہ فائدہ سب وہی مل رہا ہے اور مشقت اٹھانا نہیں پڑ رہی ہے. اس لیے حدیث پاک میں اسی مشابہت کی بنا پر ٹھنڈک کے دنوں میں روزہ رکھنے کو الغنیمت الباردہ کہا ہے. کیا ہے؟ تو الغنیمت الباردہ، ٹھنڈی غنیمت، اس کی وجہ مناسبت سمجھ میں آ گئی. باب ما جاء فی الصوم فی الشتاء، موسم سرما میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کا بیان. حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن نمیر بن عریب. ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے روایت کرتے ہوئے ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں نمیر ابن عریب سے. عن عامر ابن مسعود، وہ روایت کرتے ہیں عامر ابن مسعود سے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आमिर इब्ने मसऊद की मुलाकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है, तो फिर भी वो रिवायत सरकार से कर रहे हैं, तो इसका मतलब बीच में वो सहाबी जिन्होंने सरकार से ये सुना हो, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया, और इसी का नाम इरसाल है। क्या है उसूल हदीस में इसी का नाम? तो ये हदीस मुरसल होगी। इसको इमाम तिरमिजी आगे जिक्र भी कर रहे हैं। अन आमिर इब्ने मसऊद, वो रिवायत करते हैं आमिर इब्ने मसऊद से, वो रिवायत करते हैं अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काल, सरकार ने फरमाया अल गनीमतुल बारिदा अस्सौमु फिश्शिता, ठंडक के मौसम में रोजा रखना ठंडी गनीमत है, ठंडी गनीमत है जिसमें कुछ मशक्कत बर्दाश्त नहीं करना पड़ती है। काला अबू ईसा हाजा हदीस मुरसल, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं ये हदीस मुरसल है। आमिर इब्न मसऊद लम युद्रिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमिर इब्न मसऊद ने सरकार से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। वह हुआ वालिद इब्न इब्राहिम आमिर अल कुरशी, और ये वालिद हैं, वालिद इब्राहिम इब्न आमिर कुरशी के वालिद हैं। अल्लज़ी रवा अन्हु शुअबत व सौरी, जिनसे शुअबा ने और इमाम सौरी ने हदीस की रिवायत की है। बाबु मा जा व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, ये बाब है उन लोगों के बयान में जो लोग रोजा रखने की ताकत नहीं रखते। युतीक़ी अताक़ा युतीक़ु इताक़तन बाब इफ़ाल में, वैसे इसका माना रोजा ताकत रखने का माना होना चाहिए, लेकिन बाब इफ़ाल का हमजा सल्ब के लिए हो जाता है, बहुत सारी जगहों पर सल्ब के लिए हो जाता है। तो अब ये हमज़े इफ़ाल जब सल्ब के लिए होगा तो युतीक़ूना का माना होगा मन लैसा फीही ताक़तुन, जिसके अंदर ताकत और कुदरत ना हो, ये माना होगा। तो अब ये उन लोगों के बयान में है जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखते, जिस्मानी तौर पर इतने कमजोर हैं, मसलन कोई इतना बीमार है कि रोजा रखने की ताकत नहीं है उसके अंदर। जिनके अंदर नहीं है, शरीयत मुताहरा ने उनको इजाजत दी है कि वो रोजा ना रख के फिदिया अदा कर दें। कुरान ने फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फिदियतुन ताआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना फिदिया है। तो जो लोग ताकत नहीं रखते रोजा रखने की, उन्हें चाहिए, इससे ये पता चलता है रोजा किसी भी सूरत में साक़ित नहीं होता है, या तो कज़ा करना पड़ेगी या फिदिया देना पड़ेगा। साक़ित नहीं हो रहा है जब तक आदमी मुकल्लफ है। लिहाजा वो लोग नसीहत हासिल करें जो कहते हैं कि हम तो उस दर्जे को पहुंच गए हैं कि नमाज और रोजे हमसे साक़ित हो गए। नमाज और रोजे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साक़ित नहीं हुए तो फिर दूसरों से कैसे साक़ित हो सकते हैं? तो ऐसे लोग गुमराह हैं, गुमराह करने वाले हैं। बहरहाल शरीयत ने इजाजत दी है ऐसे लोगों को जो ताकत नहीं रखते कि वो फिदिया अदा कर दे। फिदिया का मतलब सीधा सीधा ये है एक मिस्कीन का खाना खिलाना, एक वक्त एक मिस्कीन को खाना खिला देना। और इसकी मिकदार हमारे फुक़हा ने मुतय्यन की है कि अगर मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता है पका के, तो कच्चा अगर अदा करना चाहता है तो 2 किलो 45 ग्राम, जिसको निस्फ़े सा कहते हैं, इतना सदका कर दे।